السلام علیکم حضور. میرا یہ سوال ہے کہ جب میں تبلیغ کرتی ہوں تو لڑکیاں مجھے اکثر کہتی ہیں کہ اگر تمہارا خدا اصل میں ایگزسٹ کرتا ہے تو ان لوگوں کی مدد کیوں نہیں کرتا جن کو جیسے کہ بیماریاں ہیں اور جو وار میں فوت ہو جاتے ہیں. کیا مذہب اگر سچا ہے تو مذہب کو نہیں کرتا؟ جی وہ مذہب کو مانتی ہیں؟ نہیں، وہ خدا کو بالکل بھی نہیں مانتی. خدا کو نہیں مانتی. ٹھیک، ان سے کہو اگر خدا نہیں ہے تو بیماریاں نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہوا ہے مذہب ہمارا سچا ہے. مذہب میں تو کہتا ہے حضرت رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے جو بخار ہوتے ہیں، یہ بیماریاں ہوتی ہیں، یہ تمہارے بعض دفعہ اس دنیا میں جو گناہ ہوتے ہیں یا ان کا علاج ہے، مداوع اگلے جہان جو جا کے سزا ملنی ہے اسی دنیا میں مل جاتی ہے. بعضوں کو لمبی بیماریاں چلتی ہیں. ٹھیک، اور باقی جو ایک دو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ایک قانون شریعت کا ہے اور ایک لا آف نیچر ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ایک طوفان آتا ہے یا بیماریاں آتی ہیں، کوئی ایپیڈیمک آؤٹ بریک ہوتا ہے، اس میں جو نیک لوگ ہیں وہ بھی مرتے ہیں اور برے بھی مرتے ہیں. لیکن یہاں تمہیں ریفرنس ہونا چاہیے حوالہ کہ اگر تمہیں یہ یقین ہے خدا پہ اور یہ یقین ہے کہ اگلے جہان میں جا کے اللہ تعالیٰ جزا بھی دیتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے، تو نیک لوگوں جو ہیں وہ اگر فوت بھی ہوتے ہیں نا تو ان کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے اور ان کو جزا ملتی ہے. اور جو خدا کو نہیں مانتے ان کے لیے پھر ہمارا نظریہ یہی ہے کہ سزا ملتی ہے. ٹھیک ہے، باقی اللہ نے کس کو بخشنا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا، اللہ بہتر جانتا ہے، سزا ملتی ہے. اسی طرح یہ بھی ہے کہ ایسے موقع پر جو بڑی تعداد اگر ہے تو ایسے لوگوں کی جو خدا کو نہیں مانتے وہ تباہ ہوتی ہیں. اگر یہ مقابلہ ہو جائے، مثلا حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا کہ میرے نشان کے لیے طاعون بیماری آئے گی، طاعون کی پلیگ. اس میں پلیگ میں کیا ہوا؟ انہوں نے اعلان کیا کہ یہ میرا نشان کے طور پر آئے گی اور اس میں کوئی احمدی جو صحیح حقیقی احمدی ہے وہ نہیں، اس کو بیماری ہوگی اور یہ نشان ظاہر ہوگا. اور بہت سے احمدی کو بیماری یہ ہوئی لیکن فوت نہیں ہوئے اس سے، باقی جبکہ دوسرے فوت ہو رہے تھے. روزانہ گھروں میں جنازے اٹھ رہے تھے، کہیں سے ایک آدھ اگر اٹھ گیا احمدی کو فوت ہوا تو مطلب کوئی ایسی نہیں تھی. اسی طرح جنگیں ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں کا نشان دیا گیا. ٹھیک، کافروں سے جنگ ہوئی. بدر کی جنگ میں مثلا 300 مسلمان تھے، 1000 کافر تھے اور ویل اکوپڈ تھے. جنگ ان کے 70 آدمی مارے گئے ہیں کافروں کے. مسلمان بھی اس میں مرے لیکن 14 تقریباً. احد کی جنگ ہوئی تو پہلے مسلمان جیت رہے تھے، پھر نقصان ہوا، بہت سارے مسلمان شہید ہوئے. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ جو فتح مکہ وہی مسلمان ہی جیت گئے نا. تو یہ دیکھنا چاہیے آخری رزلٹ کے نتیجہ کیا نکلتا ہے کسی بھی چیز کا. اور اگر تمہیں بات کی زندگی پہ یقین ہے تو ہم اس بات پہ قائم ہیں کہ اگر ہمیں کوئی حادثے کی موت ہوتی بھی ہے، آنسر نے فرمایا کہ وہ بھی شہید کی موت ہوتی ہے، تو اگلے جہان میں پھر اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ دیتا ہے. ٹھیک ہے، باقی بیماریاں جو لا آف نیچر ہے اس میں تو وہ تو ہر ایک کے لیے ایک طرح کا ہے. لیکن اگر کوئی دعا کر رہا ہے تو اس کے بچنے کے امکان زیادہ ہیں، جو نہیں کر رہا اس کے مرنے کے امکان زیادہ ہیں. اور اگر مر بھی جاتا ہے کوئی کسی وجہ سے تو اس کو اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ریوارڈ دیتا ہوں. اس لیے تو یہ اس ریفرنس کی بات ہے نا. اپنا تم اگر مانتی نہیں اگلے جہان کو تو اس کو کیا سمجھاؤ گی؟ یہ تو تمہیں سمجھ آ سکتی ہے جو اگلے جہان کو مانتا ہو. کہنا پھر جب اگلے جہان میں جائیں گے وہاں ہم ملیں گے، پھر بتائیں گے کیا ہوتا ہے.